محمد نبینا بنور هدی. خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و معاب. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے جو حسن و جمال والی ہو، زیب و زینت اور میک اپ کی دلدادہ ہو، محفلوں، بازاروں اور تفریح گاہوں میں آنے جانے میں اسے کوئی عار نہ ہو. ایسی ہی عورتوں کو آج پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں خواتین ایک دوسرے پر سبقت کرتی نظر آتی ہے. لیکن آج مسلمان عورت کو اس معاملے میں دیگر عورتوں کے بجائے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے روشن کردار کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. عورتوں کی عفت معاب اور پردہ وغیرہ کے بارے میں آپ کے نظریے کا کچھ اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ عورت کے لیے کون سی بات سب سے اچھی ہے. اہل مجلس خاموش رہے. بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر تشریف لے گئے اور جا کر سیدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آج مجلس نبوت میں ذکر چل رہا تھا کہ عورت کی کون سی صفت سب سے اچھی ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت فاطمۃ الزہرا نے جواب فرمایا، سننے کے قابل ہے اور دل پر سونے کی قلم سے لکھنے کے قابل ہے. عورت کی سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ اس پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. یہ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر نقل کر دی تو آپ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے. یعنی انہوں نے جو کہا وہ گویا شریعت کے عین ترجمانی ہے. اسی طرح آج کل کے بہت سی خواتین کی دلچسپیاں گھریلو کام کاج کے بجائے گھر کے باہر کے کاموں میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی نظر آئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی ہے. اگر خواتین اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر مردوں والی ذمہ داریاں اٹھانے کی کوشش کرے گی تو پورا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ ہو جائے گا اور خوشگوار زندگی نصیب نہ ہوگی. اسی لیے ہماری ماں بہنوں کو چاہیے وہ زمانے کے دھوکے میں نہ آئے، بلکہ اس معاملے میں بھی ازواج مطہرات اور بنات طیبات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے طریقے پر چلے. ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تمام تر عبادات انجام دینے کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داریاں بھی بحسن و خوبی ادا کرتی تھی اور اس میں کوئی عار محسوس نہ کرتی تھی. چنانچہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی تھی، میرے نکاح میں تھی. چکی سے آٹا پیسنے سے ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے اور مشکیزے سے پانی نکالنے سے ان کے سینے میں کھڈے پڑ گئے تھے اور گھر کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے کپڑے گرد آلود اور مٹیالے ہو گئے تھے اور چولہے پر کھانا پکانے کی وجہ سے کپڑے عیبدار ہو گئے تھے. الغرض آپ پر گھریلو کاموں کا بڑا بوجھ تھا. ایک مرتبہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئی تو میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آمادہ کیا کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جا کر اپنے لیے کسی خادم کی درخواست کرے جو ان کے کام کاج میں معاون بن سکے. چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، مگر وہاں کچھ اور حضرات بیٹھے تھے. اسی لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے واپس آ گئی. پیغمبر علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی اور واپس چلی گئی تو خوش شام کو ہمارے گھر تشریف لائے، جبکہ ہم دونوں یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سرہانے آ کر تشریف فرما ہو گئے. حضرت فاطمہ نے مارے شرم کے اپنا چہرہ لحاف میں چھپا لیا. پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے گھر کس ضرورت سے آئی تھی؟ 2 مرتبہ پوچھنے کے بعد پھر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب نہ دیا.
تو میں نے یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے عرض کیا کہ حضرت میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ چکی پیسنے اور مشکیزے سے پانی نکالنے سے ان کے بدن پر نشان پڑ گئے ہیں، اور گھر کی صفائی ستھرائی اور چولہا جلانے سے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تو میں نے ہی انہیں آمادہ کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خادم کی درخواست کرے، اسی لیے وہ آپ کی خدمت میں گئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار بھرا جواب دیا اور فرمایا کہ میں تمہاری درخواست سے بہتر بات کی طرف رہنمائی نہ کروں، وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم مانگنے پر فرمایا قسم بخدا یہ نہیں ہو سکتا میں تمہیں خادم دے دوں اور صفا میں مقیم فقراء صحابہ بھوکے پڑے رہے، میں ان غلاموں کو فروخت کر کے ان کی قیمت اہل صفا پر خرچ کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا جیسا کہ اوپر گزر گیا۔ دیکھیے یہ کردار اور عمل ہے اور اس ذات عالی کا جو سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی ہے، جن کو دنیا ہی میں خاتون جنت ہونے کی بشارت ملی ہے۔ لہذا ایک مسلمان عورت کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ عزت و عافت کو جھوٹی آزادی سے ہرگز حاصل نہ ہوگی، جس کو آج دنیا میں پروپیگنڈا کہا جاتا ہے، بلکہ مسلمان عورت کو عزت انہی اخلاق و کردار، پاکیزگی اور پاک دامنی سے ملے گی جنہیں اپنا کر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی۔ ازواج مطہرات کو عزت کا مقام ملا اور حضرات صحابیات کا نام دنیا اور آخرت میں روشن ہوا۔ صرف یہی پاکیزہ کردار عورت کی عزت کا سبب ہے، اس کے علاوہ کسی راستے میں عورت کو نہ عزت ملی ہے نہ مل سکے گی۔ بہرحال ہم عرض کر رہے تھے کہ کسی بھی معاشرے کو سیدھا کرنے میں ماں بہنوں اور گھریلو عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بیوی اگر اصلاح کی ہمت کر لے تو بگڑا ہوا شوہر بھی سیدھا ہو سکتا ہے، اور ماں اگر ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کی نسلوں میں اولیاء پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اسباب ہے جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو جو صحابیات کو یعنی فاطمہ الزہرا کو اور آپ علیہ السلام کے ازواج کو جو مقام دیا تھا وہ مقام ان عورتوں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی ہوگی۔